اگر تمہیں یہ فکر لگ جاتی ہے کہ تم اپنی آخرت کے لیے سوچنے لگو کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے، تو پھر تمہیں تقوی کا وہ حقیقی نور نصیب ہونے لگ جائے گا۔ پہلے تو تم تکلف سے اپنے آپ کو منہیات سے بچاتے تھے، گناہوں سے دور رکھتے تھے، اور پھر تم اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ تو یہ تمہاری عادت بن جائے گی اور تم خود بخود بچنا شروع ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں یہ دولت جمع کرنے کی اگر کسی کو لت لگ جائے تو وہ بھوک میں بھی اور شدت کی پیاس میں بھی بہت جو ہے وہ تھوڑا کھا کے گزر اوقات کر لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بیرون ممالک لوگ چھوٹے چھوٹے کوارٹرز کے اندر رہ رہے ہیں، چونکہ وہ ساری کمائی واپس اپنے ملک میں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ وہاں ہمارا 6 کنال کا بنگلہ بن رہا ہے، اور سارے وہاں وہ بڑی مشکل کی زندگی کاٹ رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کے ذہن میں کہ میں پیچھے بھیج رہا ہوں تو وہاں پھر وہ مشکل کاٹنا ان کے لیے مشکل نہیں رہتا، ان کا تصور ہوتا ہے کہ وہاں سب کچھ جمع ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ لگ جائے کہ میں آخرت کے لیے جمع کر رہا ہوں تو جیسے تیسے یہاں گزارا کر لے گا، اس لیے کہ اس کا یہ تیقن کہ میری آخرت بنتی چلی جا رہی ہے، تو دنیا کے اندر تھوڑا سا نقصان بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے آخرت کو بہتر کیا اس نے دنیا کا نقصان ضرور کیا، اور جس نے دنیا کو بہتر کیا اس نے آخرت کا نقصان ضرور کیا۔ تو آخرت بنانے کے لیے دنیا کا کچھ نقصان ضرور کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے آنے والے جہان کے لیے، اس زندگی کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا، اور فرشتے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا۔ تو اصل ہمارا سرمایہ وہ ہے جو ہم آگے بھیج چکے۔ بکری ذبح کی گئی اور اس کے گوشت کے مختلف حصے مختلف گھروں میں بھیج دیے گئے، اور حضور علیہ السلام دستی کے گوشت کو پسند کرتے تھے، تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گوشت رکھ لیا۔ تو آقا کریم گھر تشریف لائے تو فرمایا کچھ ہے؟ تو عرض کی حضور ایک بکری ذبح کی تھی، باقی تو سب چلا گیا، ایک دستی بچی ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا دستی کے علاوہ باقی ہی بچا ہے، جو دستی کے علاوہ تم نے لوگوں کو تحفتاً ہدیتاً بھیج دیا ہے، فرمایا وہی بچا ہے۔ تو دستی تو ابھی کھا لی جائے گی، تو اصل وہی بچا ہے جو ہم آگے بھیج چکے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک نام نہاد مومن، جو مومن کہلاتا تھا وہ منافق، اور ایک یہودی کسی معاملے میں مقدمہ لے کر کے حاضر ہوئے۔ آقا کریم نے دونوں کو سنا، اور جو یہودی تھا وہ اس معاملے میں ماجرے میں حق پر تھا تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب وہ جو کلمہ گو تھا اس کو بڑا غصہ لگا کہ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں اور فیصلہ اس کے حق میں دیا گیا ہے۔ تو وہاں سے نکلے تو اس نے کہا میں تو حضرت عمر کے پاس جاؤں گا اور فیصلہ ان سے کرواؤں گا۔ تو اس یہودی نے کہا کوئی حرج نہیں، آپ وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آئے، پوچھا خیر ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ پہلے بتایا کہ حضرت عمر کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، تو جب یہ سنیں گے کہ میں مسلمان ہوں تو ان کا دل میری طرف جھک جائے گا۔ تو بات سنانے سے قبل اس نے کہا میں مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، اور یہ صاحب یہودی ہیں، ہمارا تناؤ ہو گیا ہے اور اس طرح معاملہ ہوا ہے۔ تو اس نے ساری بات سنائی تو اس یہودی سے پوچھا ہاں تم بتاؤ۔ اس نے کہا میں صرف ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں، اس مقدمے کا فیصلہ اللہ کے رسول میرے حق میں کر چکے ہیں۔ حضرت عمر نے اس نام نہاد کلمہ گو کی طرف دیکھا اور کہا واقعہ یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی وہ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت عمر اندر چلے گئے، جب واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی، اور اس منافق کی گردن کاٹتے ہوئے تاریخ ساز جملہ کہا ہاکذا عقدی لمن لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا عمر کی تلوار اس کا ایسے ہی فیصلہ کرتی۔ اب ایک شخص قتل ہو گیا اور مدینہ تو رسول میں ہوا، اور وہ کلمہ گو بھی تھا،
اس کے رشتہ دار بھی وہاں رہتے تھے. وہ باقاعدہ ایک احتجاجی جلوس لے کر حضور کی خدمت میں چلے گئے کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا ہے. تو آقا کریم نے فرمایا بلاؤ تو صحیح، عمر کو پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا گیا اور وہ حضور کی بارگاہ میں اس مقدمے کے حوالے سے پیش ہوئے. اس سے قبل کہ حضرت عمر جا کے اپنی کوئی صفائی پیش کرتے، جبریل پہلے آ گئے تھے اور یہ آیت کریمہ تب اتری فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. یہ تو کہتے ہیں نا مومن کو قتل کیا، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تیرے معاملات کو لوگ یوں تسلیم نہیں کرتے کہ تجھے فیصلوں میں حاکم نہیں مانتے، مومن ہی نہیں ہو سکتے. اور پھر جو فیصلہ محبوب تو کرے، کسی اور عدالت میں جانا تو دور کی بات ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور محبوب جو تو فیصلہ کرے اس کے بارے دل کے کسی گوشے کے اندر گھٹن تک نہ ہو. اللہ اکبر. پھر فرمایا وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس کو تسلیم کرنے کا جو حق ہے جب تک وہ ادا نہیں کریں گے، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، ایسا شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا. ایک زمانہ تھا کہ ہر کوئی ٹیچر بننا چاہتا تھا، آج ٹیچر کوئی بھی نہیں بننا چاہتا، اس لیے کہ علم کا تفوق نہیں رہا. اس طرح ایک زمانہ تھا کہ علماء کا تفوق تھا، اور آج علماء کا بھی تفوق نہیں رہا. اس میں علماء کا اپنا قصور بھی ہے کہ وہ اپنے کردار کو اس طرح نہیں رکھ پائے جس طرح کہ ان کا کردار ہونا چاہیے. لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ لوگوں نے بھی اس کو فراموش کر دیا، اور بس ٹھیک ہے ایک واجبی سا ایک تعلق محبت کا رہ گیا. ملا عبد الحکیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا نام تھا اور بہت بڑے عالم دین تھے. تو وہاں خادم مقرر کیا ہوا تھا کہ جب آپ مطالعہ کرنے بیٹھتے تھے تو وہ کچے برتن کے اندر بادام روغن ڈال کر کے آپ کے پاؤں میں رکھتا تاکہ وہ آپ کے دماغ کو تراوت رہے مطالعہ کے در. اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کو بدل دیا جاتا، اور وہ جو بادام روغن جس میں کئی کئی دن ایک عالم دین کے قدم ڈوبے رہتے تھے، تو اس کو پیک کر کے شاہی دربار میں بھجوایا جاتا، اور بادشاہ ذاتی دسترخوان پہ اس تبرک کو رکھتا اور خود بھی لیتا اور اپنے بچوں کو بھی کہتا اسے کھاؤ، اس نے ایک عالم دین کے قدم چومے ہوئے. وہ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا. اور آپ دیکھیں ماضی کی کہانیاں سنیے کہ امام مالک کو ہارون الرشید نے کہا کہ آپ مدینے سے بغداد آ جائیں اور آپ آ کے مجھے حدیث پڑھا دیں. جب آپ نے موطا لکھی تو یہ مارکۃ الآرات حدیث کی کتاب تھی، تو یہ ہارون الرشید کو شوق ہوا. ہماری طرح کے یہاں کے حکمران اس طرح کے تو وہ تھے نہیں، بڑے مطلق العنان لوگ تھے. تو کہا کہ آپ تشریف لائیے اور آپ کے جتنے طالب علم ہیں وہ بھی ساتھ آئیں، شاہی مہمان ہوں گے، ان کو بھی پڑھاتے رہنا اور مجھے بھی تھوڑا وقت دے دینا. تو علامہ اقبال نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے اپنی مثنوی کے اندر. تو جو جواب دیا وہ لفظ جب میں نے زندگی میں پہلے مرتبہ پڑھا تھا دیر تک آنسو نہیں تھمے تھے. گفت مالک مصطفیٰ را چا کرم، نیز جو سودائے او اندر سرم. امام مالک نے جواب میں خط کے جواب میں لکھا گفت مالک مصطفیٰ را چا کرم. مالک علیہ رحمہ فرمانے لگے میں تیرا نوکر نہیں، میں محمد عربی کا نوکر ہوں. نیست جو سودائے ما اندر سرم، میرے سر کے اندر کسی اور کا پیار رکھا ہی نہیں گیا. اور امام مالک نے کہا ہارون الرشید کو اگر تجھے موطا پڑھنے کا شوق ہے تو تجھے خود آ کے میرے طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کے زانو تلمذ طے کرنے پڑے. میں تیرے لیے حضور کی حدیث کو لے کر گلی گلی نہیں آؤں گا، تجھے حضور کی حدیث سیکھنے کے لیے مدینے آنا پڑے گا. تو یہ وہ وقت تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علم کو وہ تفوق نہ رہا. جب علم کو تفوق نہ رہا پھر نتیجہ کیا ہوا کہ قوم زوال میں. آج جو قوم عروج میں ہیں تو وہاں آج بھی تعلیم بلندیوں پہ فائز المرام ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ان قوموں کو فائدہ ہے. تو ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے، اور علم کی وجہ سے امتیاز ہے. ایسا علم جو نافع ہو، اور یہ صرف دین کا علم ہی نہیں ہے، علم ینتفع بہ. اگر کسی کو ہنر بھی سکھا دیا اور اس ہنر سے لوگ اپنا رزق کما کر کے اپنے بچوں کا حلال رزق سے پیٹ پالتے ہیں، تو یہ بھی ایک علم تھا جو منتقل کیا. کسی نے کسی کو مزدوری سکھا دی، کسی نے کوئی کاروبار سکھا دیا، کوئی ہنر سکھا دیا. یہ جو مختلف لوگ ہنر سیکھنے آتے ہیں تو میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ بعض اوقات یہ درزی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کارپینٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ورک شاپ کے اوپر تو بچوں کو کھجل کیا جاتا ہے 6 سال تک جو ہے کہ یہ اب آیا ہے شاگرد تو اس سے جو ہے وہ 5-6 سال جو ہے اس سے فائدہ حاصل کیا جائے. ایسا نہ کیا کرے. وہ جو سکول بھی نہیں جا سکا وہ گھر کا واحد سہارا ہوگا.
اس کا خیال کریں، اس کو جتنی جلدی آپ اپنا فن منتقل کر سکتے ہیں کیجیے، اور وہ آپ کا اس کو فن منتقل کرنا کہ وہ کمانے کے قابل ہو جائے، مت سمجھنا اس سے ہمارے رزق میں کمی آ جائے گی، یہ بھی ساتھ کھڑا ہو جائے گا، نہیں، آپ کا جو رزق آپ کے رب نے لکھا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا اللہ پہ یقین کیسا ہے کہ جو اس کی جیب میں ہے، اس کے اکاؤنٹ میں ہے، اس کے گھر میں ہے، اس کی تجوری میں ہے، اس کو تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے اور محفوظ ہے، اور جو اس کا مال ابھی اللہ کے پاس پڑا ہوا ہے اس پر اسے یقین ہی نہیں ہے، اس پر اسے تشویش ہے۔ جس طرح کچھ لوگ گھر میں مال پڑے ہوئے مال پر تھوڑی تشویش رکھتے ہیں یہ چوری نہ ہو جائے، اور جو بینک میں پڑا ہوا ہو اس کو سمجھتے ہیں یہ محفوظ جگہ پہ پڑا ہوا ہے، یہ زیادہ بہتر جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ تو جو اس سے بھی آگے اللہ کے بینک میں پڑا ہوا ہے جو ہے وہ پھر بھی تشویش میں مبتلا ہے، تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کا یقین جو ہے وہ پورا نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے کسی کو علم دے دیا، فن دے دیا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا اور وہ کمانے کے قابل ہو گیا، اور وہ رزق کما کے اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی ماں کو کھلاتا ہے، تو یہ بھی جس نے سکھایا تھا یہ اس کا صدقہ جاریہ بن گیا۔ اب وہ آگے سے سکھاتا ہے وہ فن کسی کو، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں گر نہیں بتانے، یہ کیا بات ہوئی؟ لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو، حضور کی امت کو بتا کے جاؤ، وہ سنیاسی بابوں کی طرح کہ وہ اپنے نسخے ساتھ ہی لے کے قبر میں چلے جاتے ہیں، کسی کو بتا کے نہیں جاتے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج طب یونانی ختم ہو گئی، آج کوئی آپ کو قابل حکیم ہی نہیں ملے گا، سارے نسخے اور سارے فن جو ہے وہ لے کے قبروں میں ہی چلے گئے۔ علم بانٹنے سے پھیلتا ہے، چھپایا نہیں جاتا ہے، اور علم کوئی بھی ہو اس کو بانٹے تاکہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو۔